السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی: یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ انداز بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ محترم حضرات، ایک عام آدمی، ایک عام انسان فطری طور پر، طبعی طور پر سکون چاہتا ہے، امن چاہتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو، اہل ایمان کو اس کے اصول بتلائے ہیں کہ امن اور سکون قائم کیسے ہوگا، اس کی بنیاد کیا ہے۔ اگر سکون نہ ہو، امن قائم نہ ہو، فتنہ اور فساد برپا ہو تو زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ ہر آدمی دوسرے سے خائف رہتا ہے، ڈرا ہوا رہتا ہے۔ تو ہر آدمی طبعی طور پر سکون اور اطمینان چاہتا ہے، امن چاہتا ہے۔ اہل ایمان کو اللہ رب العالمین نے فرمایا: یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ اگر تم امن چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو اپنی زندگی میں، تو اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت کو اپنی زندگی میں اپنے لیے حرز جان بنا لو۔ اللہ کا خوف تمہاری زندگی میں آ جائے، اللہ کا تقوی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ جو آپ ارشاد فرماتے تھے تو سب سے پہلی چیز تقوی کی تعلیم دیتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی بار بار اپنے خطبے میں تاکید فرما رہے ہیں، اللہ سے ڈرا رہے ہیں، اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن۔ تمہاری موت ہی نہ آئے جب تک تمہارے اندر تقوی نہ ہو جائے۔ تم مرنے کو پسند مت کرو، تم ہرگز مت مرنا الا وانتم مسلمون، ہاں مگر جب تمہارے اندر تقوی ہو۔ تقوی کہتے ہیں خوف خدا کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: التقوی ہا ہنا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا اپنے سینے کی طرف۔
سینے کی طرف اشارہ کر کے، دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تقوی یہاں پیدا ہوتا ہے، سینے کی طرف، دل کی طرف، تقوی یہاں سے ہوتا ہے۔ تقوی کب ہوگا، کہاں ہونا چاہیے؟ تقوی آدمی کے ہر عمل میں، ہر کام میں ہونا چاہیے، چاہے وہ کاروباری معاملات کر رہا ہو، یا معاشرتی زندگی ہو، یا بیوی بچوں کے ساتھ ہو، کسی بھی لمحہ تقوی کا دامن نہ چھوڑے۔ جب آدمی صبح کرے تو یہ سوچے کہ ایسے موقع پر اللہ رب العالمین کا کیا حکم ہے، شام کرے تو سوچے کہ اللہ رب العالمین کا کیا حکم ہے، کاروبار کرے، معاملہ کرے تو یہ سوچے کہ اللہ رب العالمین کا کیا حکم ہے، کہیں میں اللہ رب العالمین کی مرضی کے خلاف تو یہ معاملہ نہیں کر رہا ہوں، ہمارا یہ عمل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اس چیز کا استحضار ہو، اسی کو کہتے ہیں تقوی۔ آدمی گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے جائے، معصیت اور نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا لے جائے، اور ہر ایک کے حقوق کو ادا کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے جیسا ڈرنا چاہیے اس طرح آدمی ڈرے، اطاعت کے ذریعے سے، فرما برداری کے ذریعے سے۔ جب آدمی اپنے معاملات میں اللہ رب العالمین سے ڈرے گا اور ہر آدمی ڈرے گا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ہر آدمی دوسرے سے مامون اور محفوظ ہو جائے گا، اس کے شر سے محفوظ ہو جائے گا، اس کے خطرے سے محفوظ ہو جائے گا، کیونکہ وہ آدمی سمجھ رہا ہے کہ ہمارا سامنے والا شخص اللہ سے بہت ڈرتا ہے، اللہ سے بہت ڈرتا ہے، اور یہ شخص بھی سوچے گا کہ ہمارا سامنے والا شخص یہ بھی اللہ سے ڈرتا ہے، تو دونوں ایک دوسرے کو گویا کہ اپنی شرارت سے مامون اور محفوظ کر رہے ہیں۔ اسی لیے تو السلام علیکم کہا جاتا ہے کہ تم پر سلامتی ہو، اور سامنے والا بھی وعلیکم السلام کہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے وہ شخص جو میرے سامنے ہے، تو اب میرے گزند اور میری تکلیف سے پوری طرح امن اور سلامتی میں ہو جا، میں تجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ سامنے والا جواب میں بھی کہے وعلیکم السلام، تو بھی میری طرف سے امن اور سلامتی میں ہو جا، میں بھی تجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ اس طور پہ سلامتی اور سکون قائم ہوگا، امن قائم ہوگا۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم سلامتی والے بن جاؤ، مسلمان بن جاؤ، امن دینے والے بن جاؤ۔ وَاعْتَصِمُوا، اور دوسرا ایک اصل تو یہ بتلایا کہ تقوی اختیار کرو، اور دوسری بنیادی چیز اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمائی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو، اللہ کے دین کو، اللہ کی شریعت کو مل کر یکجٹ ہو کر کے مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، متحد ہو کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اعتصام کہتے ہیں بہت مضبوطی کے ساتھ تھامنا۔ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذ، جس کو آپ کہتے ہیں کہ داڑھ، جو مضبوط دانت ہوتا ہے، اس مضبوط دانت سے جب کوئی چیز پکڑی جاتی ہے تو آدمی کے چھڑانے کی بس کی بات نہیں ہوتی ہے۔ اس طرح
مضبوطی کے ساتھ اللہ کی رسی کو تھام لو. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور گروہوں میں، ٹولیوں میں، جماعتوں میں مت بٹو. وَلَا تَفَرَّقُوا، تم بٹے ہوئے تھے، تمہارے دل منتشر تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، تمہارے دلوں میں الفت اور محبت پیدا کر دی. تم اس قدر ایک دوسرے سے دور تھے، اس قدر ایک دوسرے سے بیزار تھے کہ ذرا ذرا سی بات پہ اپنے بھائی کی گردن مار دینے کے قریب تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے فرمایا لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور مخاطب عام لوگ تھے، کہ اگر روئے زمین کی اور کائنات کی تمام چیزوں کو آپ خرچ کر ڈالتے، لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم، ان کے دل ایسے بٹے ہوئے تھے، ان کے دل ایسے منتشر تھے کہ جڑنے والے نہیں تھے، میل ملاپ ان میں قائم ہونے والا نہیں تھا. جب یہ معاصی اور نافرمانیوں کے اس طرح عادی تھے کہ کھلم کھلا برائیاں کرنا ان کے لیے شرف کا باعث ہوتا تھا، آپس میں محبت نام کی کوئی چیز نہیں تھی. ذرا ذرا سی بات پر، معمولی سی بات پر سالوں سال لڑائیاں چلا کرتی تھیں، اور حال تو یہ تھا کہ اپنے بعد اپنی نسل کو بھی وصیت کر دیتے تھے کہ دیکھنا میری لڑائی فلاں سے چل رہی ہے، اس لڑائی کو تھامنے نہ دینا، اس لڑائی کی آگ کو بجھنے نہ دینا. اس طرح نفرت تھی. لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم، کائنات کی تمام چیزوں کو خرچ کر کے ان کے دلوں میں اگر آپ محبت پیدا کرنا چاہتے، لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم، تب بھی ان کے دلوں میں محبت پیدا نہیں ہو سکتی. محبت ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی شخص چاہے کہ اپنی محبت کسی کے دل میں ڈال دے، نہیں ڈال سکتا. کوئی کسی کی محبت کو کسی کے دل میں نہیں ڈال سکتا سوائے اللہ کے. محبت کو ڈالنے والی ذات اگر کوئی ہے تو اللہ رب العالمین کی ہے. ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی، اور محبت بھی اس طرح ڈالی کہ جب مدینہ طیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو وہاں کے انصار صحابہ نے مہاجرین کے ساتھ کیا معاملہ کیا آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے کہ انہوں نے کہا اگر میرے پاس 2 بیویاں ہیں تو ایک بیوی کو طلاق، اگر میرے پاس 2 مکان ہیں تو ایک مکان میں چھوڑتا ہوں تمہارے لیے، اور یہ کہا کہ میرا یہ کاروبار ہے، میرا یہ معاملہ ہے، تم اس میں میرے شریک ہو. لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ رب العالمین نے لوگوں کی دلوں میں الفت اور محبت ڈال دی. تو فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اب تم بٹو نہیں. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اس وقت کو جب اللہ جو نعمت اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر کی ہے. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمت جو تمہارے اوپر ہے اس کو یاد کرو.
اذ کنتم اعداء، اس نعمت کا احساس تمہیں کیسے ہوگا؟ دین ایک نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ دین تمہاری زندگی کو جہنم کے آگ سے بچانے والی ہے، خلود فی النار سے، ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہنے سے تمہیں بچانے والی نعمت ہے۔ اور دنیا میں کیسے نعمت ہے؟ اذ کنتم اعداء، اپنے پچھلے وقت کو یاد کرو جب تم دشمن تھے ایک دوسرے کے۔ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، تو اللہ رب العالمین نے تمہارے دلوں میں الفت اور محبت ڈال دی۔ فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور وہ وقت بھی آیا کہ تم نے اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے اپنے مکانات چھوڑ دیے، اپنی بیویاں چھوڑنے کا وعدہ کیا، اور تم نے انہیں بھائی بنا لیا، ان کے تم بھائی بن گئے۔ یہ محبت اب سے پہلے تو نہیں دیکھی گئی تھی، اس محبت کو لوگ ترس رہے تھے، اس محبت کو لوگ چاہتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے دین کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے جو نعمت عطا فرمائی، اس نعمت کے ذریعے سے تمہارے دل ایک دوسرے سے جڑ گئے۔ فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، حالانکہ اس سے پہلے کیا معاملہ تھا تمہارا؟ وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم بالکل اپنے شرک اور بت پرستی کی وجہ سے، اپنے معصیت اور نافرمانیوں کی وجہ سے قریب تھا کہ جہنم میں گر جاؤ، جہنم کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، جہنم میں گرنے والے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر کے، دین اور شریعت دے کر کے اللہ رب العالمین نے تمہیں بچا لیا۔ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، اللہ رب العالمین نے تمہیں اس گڑھے سے، اس جہنم سے، اس جہنم کی ابدی زندگی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، شریعت اور دین کے ذریعے سے تمہیں نجات عطا فرما دی۔ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، تو تم کو اللہ رب العالمین نے اس سے بچایا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا، تم آپس میں جھگڑو نہیں، فَتَفْشَلُوا، تو تم پھسل جاؤ گے، تمہارا پیر لغزش کر جائے گا، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اگر تم بٹے رہے، اگر تم منتشر رہے، تمہارے دلوں میں میل ملاپ قائم نہ رہا، تذہب ریحکم، تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، دشمن تمہیں لقمہ تر بنا لے گا، باطل تمہیں مٹانے کے در پہ ہے، باطل تمہیں مٹانا چاہتا ہے، بالکل اس کو برداشت نہیں کہ ایک لمحہ بھی تم اس دنیا میں قائم رہو، تمہیں مٹانا چاہتا ہے، تمہارے اسلام کو مٹانا چاہتا ہے، تمہارے وجود کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اور اگر تم آپس میں اسی طرح لڑتے رہے، اسی طرح منتشر رہے، جماعتوں میں بٹے رہے، تو تذہب ریحکم، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا وجود باقی نہیں رہے گا، تم کو چٹکیوں میں مسل دیا جائے گا۔ تذہب ریحکم، اگر تم متحد رہے، آہنی دیوار رہو گے، منتشر رہے تو مٹ جاؤ گے، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں؟ اتحاد زندگی ہے، اختلاف موت ہے۔ وہی دور، وہی جہالت کیا عود کرائے گی، کیا لوٹ آئے گی کہ ایک کلمہ گو
ایک اپنے آپ کو اسلام کا شہدائی کہنے والا شخص، ایک مومن شخص ایک مومن کا دشمن بن جائے، ایک مومن شخص مومن کا دشمن بن جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے جسد واحد کی طرح ہے۔ اگر کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے، ایک مسلمان کو تکلیف پہنچے، تو گویا کہ جسم کے اندر جیسے اعضاء ہے، پیر میں اگر کانٹا چبھ جائے تو پورا جسم اس کے درد میں اس کے درد کو محسوس کرتا ہے، اس کے غم میں شریک ہو جاتا ہے، اس کے درد کو محسوس کرتا ہے۔ جسم کے کسی حصے میں اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم اس کو محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح ایک ایمان والا شخص اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو کائنات کے ہر مسلمان شخص کو، ایک کلمہ گو شخص کو اس کی تکلیف کو محسوس کرنا چاہیے، آپس میں بٹنا نہیں چاہیے۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، بٹو نہیں، ایک ہی نبی، سب کا دین بھی، ایمان بھی ایک، اللہ بھی، قرآن بھی، فرمان بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ اگر ہم اس طرح آپس میں انتشار کرتے رہیں گے جیسا کہ حالات ہیں، ایسے حالات میں ہر شخص اپنا نظریہ رکھ رہا ہے، کوئی شخص کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی شخص کسی کے سمجھانے پر تیار نہیں ہوتا ہے، صلح کرنے پر تیار نہیں ہوتا ہے، سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، اور ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ جو رائے اس کی ہے وہی رائے کافی ہے۔ نہیں، بلکہ اپنی رائے کو آگے نہیں کرنا چاہیے۔ کسی بھی معاملات میں، کسی بھی معاملے میں ہر شخص کو صبر اور تحمل کے ساتھ عاجزی اختیار کرنا چاہیے، جھکنا چاہیے، اور آپس میں انتشار کو ختم کرنا چاہیے۔ اگر انتشار ختم نہ ہوا تو ایک ایک کر کے ہماری شامت آتی جائے گی اور ہم گویا کہ قرآن کریم کے اس آیت کے مخالف بن رہے ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ تم بٹو نہیں، تم ٹکڑیوں میں بٹو نہیں، ولا تفرقو۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر اتحاد پیدا کریں، اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کریں، اپنی مسجدوں کی صفوں میں بھی، مسجدوں کی کمیٹیوں میں بھی، مدرسوں کی کمیٹیوں میں بھی اتحاد پیدا کریں۔ ہر شخص دوسرے کے مقابل میں ہوتا ہے، مسجد کی کمیٹی میں جھگڑے، مدرسے کی کمیٹی میں جھگڑے، اور دیگر تنظیم کی کمیٹی میں جھگڑے، تمام جگہ پر ہمارے جھگڑے ہیں۔ ہم سب کو ان معاملات کو صلح اور صفائی کے ساتھ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، آپس میں صلح سمجھوتے سے حل کرنا چاہیے اور اس کو انتشار کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم رکھے، اپنے احکامات پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔